امریکی صدر کی ایران کو آج ہی ڈیل کرنے کی دھمکی۔ بدھ تک آبِ ہرمز نہ کھلنے پر پاور پلانٹس پر حملوں کا اعلان۔ ایران کو ایک رات میں تباہ کر دیں گے، وہ رات منگل بھی ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی وارننگ۔ پریس کانفرنس میں کہا ایران کے پاس منگل کی رات 8 بجے تک کا وقت ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات ٹھیک چل رہے ہیں، بات چیت میں کچھ بہترین ملک ثالثی کر رہے ہیں۔ جن لوگوں سے بات ہو رہی ہے وہ معقول ہیں اور زیادہ شدت پسند نہیں۔ ڈیڈ لائن تک ایسا معاہدہ ہونا چاہیے جو مجھے قابل قبول ہو۔ امید ہے پلوں اور بجلی گھروں پر بمباری نہیں کرنی پڑے گی۔ معاہدہ نہ کیا تو پل، انفراسٹرکچر اور پاور پلانٹس نہیں بچیں گے۔ ایران کو پتھر کے زمانے میں لے کر جاؤں گا۔ تہران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ تباہ طیارے کے کرنل کو واپس لانے کے آپریشن میں 155 جنگی طیاروں اور 200 فوجیوں نے حصہ لیا۔ ایران میں 30 دن کے دوران 13,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں گالی دینے پر کوئی شرمندگی نہیں۔ ایرانی فوج پہلے سے زیادہ مضبوط، دشمن کی سازشیں ناکام ہوں گی۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کہتے ہیں شخصیات کو شہید کر کے ایرانی افواج کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ بزدلانہ حملوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران کے دفاعی ڈھانچے کو نقصان پہنچانا ناممکن ہے۔ ایران کو پتھر کے دور میں بھیجنے کی امریکی دھمکی قابل مذمت ہے۔ پلوں، بجلی گھروں، اسکولوں اور شہری مقامات پر حملے انسانیت کے خلاف جرم کی مثالیں ہیں۔ بین الاقوامی ادارے خاموش اور بے حس بنے ہوئے ہیں، شاید جارحیت میں شریک ہو کر اس آگ کو مزید بھڑکا رہے ہیں۔ ایران کی مشترکہ فوجی کمان نے امریکی صدر کی دھمکی مسترد کر دی۔ کہا ٹرمپ کی دھمکیاں وہم پر مبنی ہیں، امریکی رسوائی کو چھپا نہیں سکتی، دھمکیوں اور دباؤ سے نہیں چکیں گے۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے کہا یہ دھمکیاں خطے میں امریکہ کی بدنامی اور ذلت کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ ایران اپنے دفاع اور علاقائی مفادات کے تحفظ کے لیے مکمل تیار ہے۔ نئی جارحیت امریکہ کی شکست میں اضافہ کرے گی۔ ایران کے سفیر کا جنگ بندی کے لیے پاکستانی کوششوں کا خیر مقدم۔ رضا امیری مقدم نے ایکس پر پیغام میں کہا جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی مثبت اور تعمیری کوششیں اہم مرحلے میں داخل ہو رہی ہیں، مزید تفصیلات کا انتظار کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور مصر کے وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، کشیدگی میں کمی اور بات چیت کی ضرورت پر زور۔ دونوں ممالک کا خطے کی صورتحال کے تناظر میں قریبی رابطہ رکھنے پر اتفاق۔ ایرانی قیادت کا قتل ہمارے عزم کو کمزور نہیں کر سکتا۔ امریکہ اور اسرائیل جنگی مقاصد میں ناکامی کو چھپانے کے لیے ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں۔ کارروائیاں ایرانی قوم کا عزم مضبوط کر رہی ہیں، مزاحمت جاری رہے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے واضح کر دیا، کہا تعلیمی اداروں پر بمباری کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ جارحیت سے سائنسی ترقی نہیں رکے گی، جارحیت کرنے والوں کو اپنی طاقت دکھائیں گے۔ ایرانی عوام تکالیف بھگتنے کے لیے آمادہ ہیں، ان کے گھروں کے قریب بھی بم گر رہے ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ پلیز اور بم مارو۔ امریکی صدر ٹرمپ کا حیرت انگیز دعویٰ، کہا ایرانی عوام صرف آزادی چاہتے ہیں۔ ایران میں خواتین مظاہرین کو ماتھے پر گولیاں ماری گئیں۔ سلامتی کونسل میں آبِ ہرمز کے حوالے سے قرارداد پر ووٹنگ آج ہوگی۔ مسودے میں ایران سے تجارتی جہازوں پر حملے روکنے اور آبِ ہرمز کھولنے کا مطالبہ۔ بحرین نے 2 ہفتے قبل خلیجی ممالک کی حمایت سے اس مسودے پر کام شروع کیا تھا۔ اسرائیل کے ایران میں انفراسٹرکچر پر حملے، اسلویہ میں پیٹروکیمیکل تنصیب پر بمباری، اسلویہ کو بجلی، پانی اور آکسیجن فراہم کرنے والے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ بمباری کر کے تہران میں یہودی عبادتگاہ کو بھی ملیہ میٹ کر دیا۔ ایران کے جنوبی علاقے میں جاسک بندرگاہ پر ماہی گیروں کی کشتی پر حملے میں 2 افراد شہید۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں 13,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کارروائیوں کے دوران 155 سے زائد ایرانی بحری جہازوں کو نقصان پہنچایا گیا یا تباہ کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے ایرانی ریلوے لائنز کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی، کہا ایرانی شہری ٹرینوں میں سفر سے گریز کریں۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل کو بھرپور جواب۔ کویت میں امریکی ایئر بیس پر ڈرون حملہ، 15 فوجی زخمی۔ جنگ میں زخمی فوجیوں کی تعداد 373 ہو گئی، پینٹاگون کی تصدیق۔ ایران کا اسرائیلی شہر حیفا پر حملہ، 4 افراد ہلاک، عمارتیں ملیہ میٹ۔ حیفا میں طیاروں کو ایندھن فراہم کرنے والی ریفائنری تباہ۔ کویت میں العدیدی بیس کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی اور اسرائیلی بحری جہازوں پر بھی حملے، قطری آئل ٹینکرز کو آبِ ہرمز سے گزرنے سے روک دیا گیا۔
ایران کا آبِ ہارمز پر نیا قانون لانے کا اعلان۔ ایرانی نائب اسپیکر کہتے ہیں آبِ ہارمز پر خود مختاری کا قانون تیار کر رہے ہیں۔ ادھر ایران نے آبِ ہارمز میں پھنسے ملیشیا کے 7 جہازوں میں سے ایک کو گزرنے کی اجازت دے دی۔ ملیشین وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ جہاز کو گزرنے کی اجازت ملنا سفارتی رابطوں کا نتیجہ ہے۔ روس ایران کو خفیہ سیٹلائٹ معلومات فراہم کر رہا ہے۔ خبر رساں رائٹرز کا دعویٰ۔ رپورٹ میں کہا روس اور ایران کے درمیان سیٹلائٹ ڈیٹا کے تبادلے کے لیے مستقل رابطہ چینل قائم ہے۔ روسی سیٹلائٹس نے مشرق وسطیٰ میں درجنوں حساس مقامات کی تفصیلی نگرانی کی۔ 11 ممالک میں فوجی اور ہوائی اڈوں آئل فیلڈز کی سرویلنس کی گئی۔ چند دن بعد انہی مقامات کو ایرانی میزائلوں اور ڈرونز نے نشانہ بنایا۔ روسی اور ایرانی ہیکر سائبر حملوں میں بھی باہمی تعاون کر رہے ہیں۔ سعودی عرب، ترکی، UAE بھی سیٹلائٹ نگرانی کی زد میں آئے۔ آبِ ہارمز پر بھی روسی سیٹلائٹس کی سرگرمی دیکھی گئی۔ امریکی کانگریس رکن یاسمین انصاری نے وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کے خلاف مواخذے کی درخواست پیش کر دی۔ کہا ایران کے شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں قیامت خیز نوعیت کی ہیں۔ 9 کروڑ آبادی والے ملک کو تباہی کی دھمکی دینا سنگین جنگی جرم ہے۔ شہری اہداف کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا۔ پیٹ ہیگزٹ جنگ میں معاون اور ہزاروں شہری جانوں کے ضیاع کے ذمہ دار ہیں۔ وزیر جنگ نے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کانگریس کو نظر انداز کیا۔ ایران کے شہری انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی دھمکی انتہائی خطرناک اور غیر معمولی ہے۔ جب صدر جنگی جرائم کرنے کا وعدہ کرے تو فکر مند ہوں۔ امریکی سینیٹر کرس مرفی کی صدر ٹرمپ پر شدید تنقید۔ کہا ٹرمپ بڑے پیمانے پر جنگی جرائم کرنے کی دھمکی کو بار بار دہرا رہے ہیں۔ توانائی کے مراکز اور پلوں کو نشانہ بنانے سے ہزاروں بے گناہ ایرانی شہری متاثر ہوں گے۔ ٹرمپ کے قریبی افراد کو انہیں ایسے اقدامات سے روکنا چاہیے۔ عوام آواز اٹھائیں تاکہ ممکنہ جنگی جرائم کو روکا جا سکے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کی ٹرمپ پر تنقید۔ کشیدگی بڑھانے سے گریز کا مطالبہ۔ کرسٹوفر لیکسن نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے شہری انفراسٹرکچر پر حملوں کی دھمکیاں مددگار ثابت نہیں ہوں گی۔ حکومت کی کفایت شعاری مہم پر عمل درآمد جاری۔ پنجاب حکومت نے اپنے حصے کے 25 ارب 80 کروڑ روپے وفاق کو منتقل کر دیے۔ رقم پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں کفایت شعاری مہم کے تحت فراہم کی گئی۔ وفاقی حکومت نے صوبوں سے کفایت شعاری مہم کے تحت فنڈز طلب کیے تھے۔ پنجاب حکومت کی کفایت شعاری مہم کے تحت نئے احکامات کا نوٹیفکیشن جاری۔ مارکیٹس رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ۔ ریسٹورنٹس اور فوڈ آؤٹ لیٹس کے لیے 10 بجے کا وقت مقرر۔ ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری کی اجازت۔ سرکاری گاڑیوں کے پیٹرول کوٹے میں 50% کمی۔ نئی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی برقرار رکھی گئی۔ سرکاری دعوتوں اور تقریبات پر پابندی نافذ کر دی گئی۔ غیر ضروری سیمینارز اور کانفرنسز کے لیے سخت جانچ کا نظام۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نگرانی کے لیے ضلعی کمیٹیاں قائم۔ عوام سے غیر ضروری اجتماعات سے گریز کی اپیل۔ کفایت شعاری اقدامات پر عمل درآمد کے لیے حکومت بلوچستان کے سخت فیصلے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت قومی کفایت شعاری اقدامات پر جائزہ اجلاس۔ غیر متعلقہ افراد کے زیر استعمال سرکاری گاڑیوں کی واپسی کا حکم۔ سابق گورنرز، وزرائے اعلیٰ، اراکین اسمبلی، افسران اور غیر متعلقہ اہلکاروں سے سرکاری گاڑیاں واپس لی جائیں گی۔ تمام سرکاری گاڑیوں کا آڈٹ ہوگا۔ ایندھن صرف تصدیق شدہ گاڑیوں کو جاری کیا جائے گا۔ 2005 سے پرانی سرکاری گاڑیوں کی مرحلہ وار نیلامی اور گاڑیوں کی ریشنلائزیشن کی منظوری بھی دی گئی۔ تمام سرکاری گاڑیوں میں ٹریکرز کی تنصیب۔ بیرون صوبہ لے جانے پر پابندی۔ نقل و حرکت کی سخت مانیٹرنگ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا عوامی مسائل کے ضیاع کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔